بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، 3 قسم کے شوہر ایسے ہیں کہ جو مرتے ہی سیدھا قبر سے جہنم میں جائیں گے۔ 3 قسم کے شوہر چاہے ایک حج کریں یا پھر 100 حج کریں، جب تک یہ گناہ کرتے رہیں گے ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ 3 قسم کے شوہر ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جاؤ، اور جہنم کی بھی اس وادی میں لے جاؤ جہاں تک ہو سکے کہ ان کی آواز کو سنا نہ جائے، اور نہ ہی ان کی چیخ و پکار کو۔ ایسے شوہروں کو جہنم میں عبرتناک عذاب تب تک ملتا رہے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے گا۔ وہ 3 قسم کے جہنم میں جانے والے شوہر یہ ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص ساری زندگی داڑھی رکھے، 5 وقت مسجد میں اذان سے پہلے پہنچے، رمضان کے روزے یوں رکھے کہ پھر بھی مرنے کے بعد اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں؟ استغفر اللہ۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شوہر جو کہ حج کرنے جاتا ہے، توبہ پر توبہ کرتا ہے، لیکن جب اس کی روح جسم سے نکلتی ہے تو آسمان کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے اور زمین اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے؟ استغفر اللہ۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے بارے میں فرشتوں کو یہ حکم دے کہ اسے قبر میں آرام نہ دینا اور نہ بخشنا اور نہ کوئی نرمی کرنا، بلکہ جہنم میں پھینک دینا، اور وہ بھی جہنم کی ایسی وادی میں جہاں پر آگ کیا سانس لیتی ہوئی چیزیں بھی دم توڑ دیں؟ شاید کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو کسی کافر کا انجام ہوگا یا کسی فرعون جیسے ظالم کا، لیکن نہیں، یہ تو وہ شوہر ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہیں، جن کی زبان پر تو کلمہ جاری ہے، جنہوں نے حج کیے، جنہوں نے صدقے دیے، جنہوں نے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن ایک ایسی چیز ان کی زندگی میں تھی کہ ایک ایسا ظلم تھا کہ جن کے تمام عبادات اس ظلم کے نیچے دفن ہو گئی، اور وہ ظلم ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں خود اس عورت کے شوہر کا دشمن ہوں کہ جس پر اس کا شوہر ظلم کرے۔ عورت روتی اور چلاتی رہتی ہے مگر پھر بھی وہ شوہر باز نہیں آئے گا۔ ذرا سوچئے کہ اگر اللہ کسی بندے کا دشمن بن جائے تو پھر اس کا کون مددگار بنے گا؟ اور یہ 3 قسم کے شوہر ایسے ہیں کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی شفاعت بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی بد دعائیں اور ان کے حق میں کی جائیں گی، اور ان کی بیویوں کی سسکیاں، آہباریاں، آنسو اور گواہ ان کے بن جائیں گے، گواہ بن کر عرش الہی کو ہلا دیں گے۔ اور جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مظلوم کی آہ سے زیادہ تیز کوئی چیز نہیں رکھی، اور جب یہ آہیں، یہ سسکیاں شوہر کے ظلم پر بلند ہوں تو پھر عرش لرزتا ہے، زمین کانپتی ہے، آسمان دہاڑے مارتا ہے، اور پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ وہی فیصلہ جس کا ذکر تم نے کبھی فرعون کے لیے سنا تھا، اب وہ فیصلہ ان 3 شوہروں کے لیے صادر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم فرما دیتا ہے کہ ان کی روح کو راحت نہ دینا، ان کی قبر میں ان کو سکون نہ دینا، ان کو جہنم کی اس وادی میں لے جانا جہاں موت بھی مہربان لگتی ہے لیکن وہاں موت بھی نہیں آتی۔ یہ 3 قسم کے شوہر اس طرح کے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی زبانوں پر ذکر ہو، ان کی شکلوں میں شاید کہ نور ہو، لیکن دلوں میں ظلم چھپا ہے۔ ان کے ہاتھ دعا کے لیے تو اٹھ جاتے ہیں لیکن وہ انہی ہاتھوں سے گناہ بھی کرتے ہیں۔ ان کے سجدے لمبے ہوتے ہیں لیکن ان کی راتیں کسی کی چیخوں سے گونجتی ہیں۔ پیارے ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 3 شوہر کون ہیں۔
جنہیں مرتے وقت قبر سے سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور جہنم کی بھی اس وادی میں جہاں تک ان کی چیخ و پکار نہ سنائی جا سکے۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ قبر سے سیدھا جہنم میں جانے والا پہلا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ جان لیجئے، بیوی اپنی ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک رحمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو سپرد کیا، لیکن وہ شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی عزت نفس کو کچلتا ہے، اس کے جذبات کو قتل کرتا ہے، اسے راتوں کو رولاتا ہے، روتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، اس کی روح کو زخمی کرتا ہے۔ وہ دنیا میں شاید کہ مرد کہلاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ بدترین ظالم کہلاتا ہے، اور ظالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی سخت فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظالموں کے اعمال سے اللہ کو غافل مت سمجھو۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ بیوی پر ظلم صرف مارنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جذبات کو روندنا، اس کی شخصیت کو کمتر سمجھنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو معاشی تنگی میں رکھنا، اس کے لیے بیجا نگرانی کرنا، اس پر شک کرنا، یا پھر اس کے ماں باپ سے ملنے نہ دینا، یا یہ ظلم کی ہی قسمیں ہیں۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت اختیار کر لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا، اے لوگو گواہ رہنا، میں نے امت کو عورتوں کے معاملے میں نرمی اور حسن سلوک کی وصیت فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس مرد نے اپنی بیوی کو مارا وہ بے گناہ تھی، تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس کی انگلیوں کے پوروں سے لے کر اس کے کندھوں تک اس کو آگ سے بھر دے گا۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ظالم شوہر کی دعا آسمانوں سے واپس لوٹا دی جاتی ہے جب تک مظلوم بیوی اسے معاف نہ کرے۔ ایک ولی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہر سال حج کرتا، لیکن خواب میں ہر بار اسے آواز آتی، تیرا حج قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عورت تجھے معاف نہ کرے جسے تو نے ہر رات رلاتے ہوئے سونے پر مجبور کیا۔ جب اس شخص نے اپنے ظلم کو معافی کی مانگی اور عورت نے دل سے معاف کر دیا، تب اسے خواب میں جنت کے دروازے کھلتے دکھائی دیے۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ ایسے شوہر جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نامقبول ہیں، اور ایک حدیث میں مبارکہ ہے کہ جس مرد نے اپنی بیوی کو تنگ کیا، اس کی راتوں کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ علامہ ابن قیوم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ مرد سب سے ذلیل ہے جو خود تو نرمی چاہے لیکن عورت کے ساتھ سختی کرے۔ اے ظالم شوہر، اگر تو نے اپنی بیوی کی چیخوں کو سنا اور نظر انداز کیا تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیخوں کو لکھ رکھا ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ جب وہی چیخیں تمہاری قبر میں تمہیں گھیر لیں گی۔ یاد رکھو کہ تمہاری نمازیں، تمہاری داڑھی، تمہاری نیکیاں اس وقت رائگاں ہو جائیں گی جب تمہاری بیوی قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ عادل ہے، اس کی عدالت میں اس مظلوم کی فریاد رائگاں نہیں جائے گی۔ پیارے ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں قبر سے سیدھا جہنم میں جانے والا دوسرا شوہر کون سا ہے۔ تو جان لیجئے، دوسرا وہ شوہر ہے جو بیوی کا حق مارتا ہے، محبت سے محروم رکھتا ہے۔ بیوی کے دل میں ہمیشہ جو درد ہوتا ہے وہ اس کی زباں پر نہیں آتا، وہ صرف رو رو کر اللہ سے کہتی ہے، یا اللہ، میرے شوہر کو تو نے رزق دیا مگر میرے حصے کا کیوں نہیں دیا؟ تو نے اسے دل دیا پر میرے حصے کی محبت نہیں دی، میرے لیے محبت وہ کیوں نہیں؟ بیوی کا حق صرف ایک چھت اور چند روٹیوں تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ بیوی کو محبت، عزت اور وقت یعنی اس کی طاقت اور وقت اس کو سہارا دیتا ہے۔ سہارا دینا بھی شوہر کی شرعی ذمہ داری ہے۔ سورہ نساء میں قرآن مجید میں ہے کہ اپنی
اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ یہ حکم صرف زبانی محبت کا نہیں بلکہ عملی محبت، کفالت اور جذباتی احساسات کا بھی ہے۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ ایک بیوی جس کے شوہر نے اسے وقت نہ دیا، عزت نہ دی، محبت نہ دی، وہ تنہا روتی ہے، اس کے دعائیں آسمان کو چیر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے، وہ ان کا خیال نہ رکھے جن کا نان و نفقہ ان پر لازم ہے۔ ایسا شوہر جو خود اچھا کھائے، اچھا پہنے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائی پر اچھا خرچ کرے، لیکن بیوی کو اچھا نہ کھلائے، نہ اسے وقت دے، نہ محبتیں دے، اور نہ ہی بیوی کو کے لیے دینے کے لیے اس کے پاس پیسہ ہو، تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خائن ہے۔ جان لیجئے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ ہر نگہبان سے پوچھے گا اس نے اپنی رعایت کی حفاظت کی یا پھر ضائع کر دی۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، میرا شوہر عالم دین ہے مگر مجھے مہینوں کچھ نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ عالم ہے تو عالم نار ہے، کیونکہ علم کے باوجود ان کے اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا، جو شخص بیوی کا نان و نفقہ بند کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا رزق بند کر دیتا ہے۔ جان لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد بیوی کا حق نہ دے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے پر ظلم کر رہا تھا۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیوی کا نفقہ دنیا فرض ہے، اور جب مرد اس سے غفلت کرے وہ اللہ کا نافرمان اور ظالم ہے۔ جان لیجئے اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مرد ہی اپنے گھر کا نگران اور اس سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ذرا سوچو کہ اگر قیامت کے دن تمہاری بیوی بچے تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ ہمیں رزق بھی نہیں دیتا تھا، محبت بھی نہیں دیتا تھا، تو پھر بتاؤ کہ تمہارے وہ حج، تمہاری نیکیاں، تمہاری نمازیں سب کچھ وہاں پر راکھ ہو جائیں گی۔ پیارے ناظرین، اب آپ کو تیسرے ایسے شوہر کے بارے میں بتاتے چلے جو قبر سے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جان لیجئے ایسا شوہر جو اپنی بیوی کو بے پردہ اور دوسروں سے تعلقات رکھنے دیتا ہے یا ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے، یہ شوہر بظاہر تو مہذب، ماڈرن، خوش مزاج اور اوپن مائنڈڈ، براڈ مائنڈڈ کہلانے والا انسان ہوتا ہے۔ یہ بیوی کو آزادی کے نام پر پردے کی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے۔ اس کی بیوی بے پردہ ہو جائے، دوسروں سے تعلقات قائم کرے، محرم نہ محرم کی تمیز نہ رکھے، اور یہ شوہر خاموش تماشائی بن کر اس کو اعتماد کا نام دے دیتا ہے۔ کیسا اندھیرا ہوگا اس گھر کے اندر جس سے یہ شوہر خود اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ تیار کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بے پردگی سے، بے حیائی اور فحاشی سے بچائے۔ اگر تم نے اسے کھلی آزادی دے دی، جہاں چاہے بے پردہ ہو کر چلی گئی، جس سے چاہے بات کر لے، جیسا چاہے لباس پہنے، اور جو چاہے موبائل میں دیکھے، اور جس میں چاہے چیٹنگ کرے، تو اللہ کے ہاں تمہارے ہاں ضرور جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، والدین کا نافرمان جو غیرت نہیں رکھتا، اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت۔ بحوالہ مسند احمد۔ جان لیجئے دیوس میں وہ ہے جو اپنی عورت کے نئے حیات طرز عمل کو برداشت کرے، غیر مردوں سے تعلقات پر خاموش رہے یا خود اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ وہ شوہر کہ جو خود تو اپنے گھر میں لیکن اپنے گھر کے کسی ایک چیز کی اسے پرواہ نہ ہو، اور اس نے ہر کسی کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہو کہ کچھ بھی اپنے اختیار میں نہ لیتا ہو۔
پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ ایسا شوہر جب قبر میں جائے گا تو قبر اسے دباتی ہوئی پکارے گی، یہ ہے وہ جس نے میرے رب کے احکام کو توڑا تھا، انہیں اپنی بیوی کو بازاروں، میلوں، سوشل میڈیا اور بے حیا حلقوں میں جھونکا تھا، تو اب میری گہرائیوں میں تڑپتا رہے۔ پیارے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غیرت کا نہ ہونا انسان کو حیوان بنا دیتا ہے، اور جو شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ نکلنے پر خاموش رہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی نسل کو جہنم کی آگ میں دھکیلتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، میری بیوی ہر وقت غیر مردوں سے بات کرتی ہے، باہر گھومتی ہے، میں کچھ کہوں تو لڑتی ہے، میں خاموش رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرا خاموش رہنا تجھے دوزخ کا ایندھن بنائے گا، کیونکہ اللہ نے تجھے ذمہ دار بنایا ہے، بے تماشائی نہیں بنایا۔ ایسا شوہر جو یہ کہتا ہے کہ بیوی کی مرضی ہے، میں زبردستی نہیں کرتا، یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے جان چھڑا لیتا ہے، تو وہ دراصل شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے گھر کا نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحیح بخاری، اگر شوہر نے بیوی کو بے پردہ کا پابند نہ بنایا تو غیر مردوں سے روکنے کی کوشش نہ کی اور حیا کا ماحول نہ بنایا، تو قیامت کے دن بیوی کی ہر بے حیائی کا گناہ شوہر کی گردن پر ہوگا، اگرچہ خود ظاہری طور پر نمازی، حاجی یا پھر متقی ہی کیوں نہ ہو۔ تو جان لیجئے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شوہر اگر اپنی بیوی کو بے حجاب نکلنے پر راضی رکھے تو وہ گواہ رہے کہ خود بھی اس کا گناہگار ہے اور اس پر بیوی کے اعمال کی بھی پکڑ ہوگی۔ ایسا شوہر چاہے 1000 حج ہی کیوں نہ کر لے، جب تک کہ وہ اپنی بیوی کی بے حیائی کو روکے گا نہیں، تب تک اس کا حج نامقبول ہوگا، کیونکہ وہ کھلم کھلا گناہ ہے۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو بے حیائی اور بے پردگی کی کھلی چھوٹ دیتا ہے تو وہ در حقیقت نہ صرف اپنے گھر کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اپنے اعمال صالحہ کو بھی خود اپنے ہی ہاتھوں سے خاک میں ملا رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی کی آزادی میں مداخلت نہ کرنا اس کے نرمی، روشن خیالی اور فراخ دلی کے علاوہ علامت ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی غیرت، ایمانداری اور مردانگی سب کچھ شیطان کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ ایسے شخص کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک قبول نہیں فرمائے گا کہ جب تک کہ وہ اس گناہ کو روک نہ لے۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران اور ہر ایک کی اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کے کا نگران ہوگا اور اس سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر مرد کو گھر کا نگران قرار دیا ہے اور اس کی بیوی بے حیائی کی راہ پر ہے اور وہ خاموش رہتا ہے، اس کی خاموشی مجرمانہ غفلت ہے۔ اس کی برداشت قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بنے گی، جب وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے توبہ کی تھی، حج کیے تھے، صدقہ خیرات کیا تھا، فرشتے اسے دھتکار کر کہیں گے، لیکن تم نے وہ گناہ دیکھا جسے تم روک سکتے تھے مگر تم نے نہیں روکا۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت بیچتا ہے، وہ جو ہر برائی کو دیکھ کر بھی اسے نہیں روکتے، اور جو شوہر اپنی بیوی کی بے حیائی پر خاموش رہتا ہے وہ ایسا شخص دیواس کہلاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیوس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بس جنت نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر مرد بیوی کے بے پردہ نکلنے پر راضی ہے تو وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں شریک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
شریک گناہوں کو بخشنے والا نہیں جب تک کہ بندہ خود الگ نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ اگر بیوی کسی گناہ میں مبتلا ہو اور شوہر اس پر کوئی ایکشن نہ لے بلکہ اسے اعتماد، آزادی اور اپنا حق کہہ کر قبول کرتا رہے گا تو گویا بیوی کے ہر گناہ پر مہر لگا رہا ہے۔ جب شوہر خود ہی اس گناہ میں رضامند ہوگا تو وہ قیامت کے دن کس منہ سے کہے گا کہ میں تو نیک تھا، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، حج کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا۔ جان لیجئے بندے کی توبہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت قبول فرماتا ہے جب بندہ اپنے اس گناہ کو ترک کر دے جس پر وہ شرمندہ ہو اور آئندہ اسے نہ کرنے کا عہد کر لے۔ لیکن جو شخص اپنی بیوی کی بے حیائی پر بھی خوش ہوتا ہے اور پھر اللہ سے توبہ بھی کرتا ہوا اور جان لے کر اس کا یہ عمل دھوکہ ہے، فریب ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو گواہ اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ اصلاح کرے، قیادت کرے، نہ کہ خاموش تماشائی بن جائے۔ اس لیے ہمیں خود بھی اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنی دینی بچیوں کو، اپنے بچوں کو گناہ سے روکنا ہے۔ چاہے وہ ہمیں خود مردوں کو بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارے۔ پیارے ناظرین، اب آپ سے درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے اور دنیا اور آخرت کی اور قبر کی منزلیں آسان ہو سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہنوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں سلوک اور محبت پیدا فرمائے اور ہماری ساری فیملیوں کو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی پریشان ہیں، میرا مالک ان کی پریشانیاں کو دور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔